اور کامیابی ناکامی کا معیار ہم نے اپنے ذہنوں سے سوچ رکھا ہے۔ ایک اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بتلایا ہے کہ یہ کام کرو گے تم دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اور ایک ہم نے اپنے ذہنوں سے سوچ رکھا ہے یا معاشرے کے اعتبار سے کہ یہ کام کریں گے ہم کامیاب۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں زندگی گزارے گا، فقد فاز فوزا عظیما، تو یقیناً بہت بڑی کامیابی اسے مل گئی۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو اللہ رسول کی نافرمانی میں زندگی گزارے گا، یدخلہ نارا خالدا فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں داخل ہوگا۔ اب یہ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، ہمارے ذہنوں کے اندر کیا بات ہے کہ جتنا پیسہ ہمارے پاس زیادہ جمع ہوگا ہم اتنا کامیاب ہیں، جتنا مال زیادہ جمع ہوگا اتنا زیادہ کامیاب ہیں، جتنی جائیداد جمع ہوگی زیادہ اتنا زیادہ کامیاب ہیں۔ ایک دکان سے 2 دکانیں، جائیدادیں، زمینوں سے زمینیں بڑھ گئیں تو ہم کامیاب ہیں۔ حالانکہ اس کی مثالیں قرآن مجید کے اندر بہت زیادہ ملتی ہیں۔ قارون کے پاس بہت زیادہ مال تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جتنے لوگ آئے، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور جتنے کافر سردار مال و دولت کے لحاظ سے کوئی کم نہیں تھے۔ جب غزوہ بدر کے لیے مقابلے کے لیے یہ یہاں سے نکلے اور ابو جہل ان کا سردار تھا، بڑی تعداد میں کھانے پینے کا سامان ان کے ساتھ تھا، سواریاں ان کے ساتھ تھی اور ناچنے گانے والی لڑکیاں ساتھ لے کر گئے ہوئے تھے۔ غزوہ بدر کی طرف یہ جا رہے تھے، بدر کے مقام کی طرف یہ جا رہے تھے، اور ادھر مسلمان 313 تھے، پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں تھی، پاس سواریاں بھی پوری نہیں تھی، اور مسلمانوں کی یہ حالت۔ اور ادھر کفار کے پاس ساز و سامان کے لحاظ سے مکمل سامان، سواریوں کے لحاظ سے مکمل سواریاں، اسلحہ کے لحاظ سے ہر آدمی ان کا اسلحہ سے لیس، اور کھانے پینے کی چیزیں وافر مقدار میں، اور ڈول باجے کے ساتھ ناچنے والی لڑکیوں کے ساتھ یہ جا رہے ہیں۔ اب مقابلہ کیا جائے، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ہم نے تمہاری غزوہ بدر کے اندر مدد کی جب کہ تم کمزور تھے۔ یعنی مدد کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اور مدد کا معیار کیا ہے؟ دین کے اوپر چلنا، اللہ رسول کی فرما برداری، یہ اللہ رب العزت کی مدد کا معیار ہے۔ اگر اللہ رسول کی فرما برداری نہیں تو اللہ کی مدد نہیں۔ آپ ادھر دیکھ لیجئے، اب جو کافر غزوہ بدر میں مسلمانوں سے لڑائی کے لیے آئے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے دنیا کی چیزیں ان کے لیے، ان کے اعمال کو بڑا خوبصورت کر کے پیش کر دیا، اور کہا وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، کہ آج کے دن تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تمہارے پاس اسلحہ بھی ہے، ان کے پاس اسلحہ نہیں، تمہارے پاس سواریاں بھی ہیں، ان کے پاس سواریاں نہیں، تمہاری تعداد 1000 ہے، ان کی تعداد 313 ہے، اور تمہارے پاس کھانے کی چیزیں بہت زیادہ، صحت کے لحاظ سے تم ان سے زیادہ اچھے ہو، اور وہ بیمار کمزور مسلمان کچھ پاس نہیں، اور کمزور بھی ہیں، بیمار بھی ہیں۔ وقال لا غالب لكم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وإني جار لكم، اور ساتھ کیا کہا کہ میں تمہارا حمایتی ہوں، اور کیا کہا میں تمہارا حمایتی ہوں۔ فلما تراءت الفئتان، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب وہ دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں پھر آنکھیں ان کی کھل گئی۔ فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو پھر شیطان الٹے قدموں بھاگا اور کہنے لگا انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ انی اخاف اللہ، میں اللہ کا خوف کرتا ہوں، مجھے اللہ کا خوف آ رہا ہے، میں اللہ سے ڈر رہا ہوں۔ اور انی بری منکم، آج میں تم سے بری ہوں، آج میں تم سے بری ہوں۔ اور کیا کہا پہلے اس نے؟ ساری چیزیں خوبصورت کر کے دکھائیں، اور آخری موقع پہ جب دیکھا کہ فرشتے اتر رہے ہیں،
اللہ کی مدد ان پر آ رہی ہے اور یہ مسلمان ہیں۔ اللہ کی مدد کا معیار اللہ رسول کی فرما برداری۔ اب اللہ رسول کی فرما برداری کے ساتھ اللہ کی مدد ان پر اتر رہی ہے۔ اب وہ الٹے قدموں بھاگا اور کہنے لگا میں تم سے بری ہوں۔ اور جب لوگوں نے پوچھا کیوں بھائی، پہلے تو ہمیں یقین دلاتا تھا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، آج کے دن تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور میں تمہارا حمایتی ہوں، ساری باتیں کہاں گئی، سارے دعوے کہاں گئے؟ کہنے لگا جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ کیا وہ دیکھ رہا تھا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یمددکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، 3000 نازل کردہ فرشتوں سے اللہ رب العزت نے مدد کی، اور بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، 5000 اور مقرر کیے ہوئے فرشتے تھے۔ اللہ رب العزت موقع پر ان کو نازل کرتے، لیکن فرشتہ تو ایک ہی کافی تھا۔ مسلمانوں کی تسلی کے لیے اللہ رب العزت بتا رہے تھے ان کو کہ اے مسلمانوں تم 313 ہو، 3000 فرشتے میں نے نازل کیے ہیں، 5000 فرشتے اور میں نے مقرر کیے ہیں، وقت آنے پر وہ بھی نازل ہوں گے۔ یہ تسلی کے لیے تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں غزوہ بدر کے اندر ہم تلوار چلاتے، تلوار کافر کی گردن تک نہیں پہنچتی، سر تن سے پہلے جدا ہو کے گر جایا کرتا تھا۔ یہ اللہ رب العزت کی مدد کی۔ ان 313 نے 70 بڑے بڑے سردار ان کے مار دیے، 70 ان کے بڑے سردار قید بھی کر دیے۔ کیا تھا؟ اللہ رب العزت کی مدد۔ اور آج بھی اللہ رب العزت کی مدد کا معیار اللہ رسول کی فرما برداری، اللہ رسول کی فرما برداری۔ اللہ رسول کیا بتا رہے؟ میری کامیابی اور ناکامی کا معیار میری فرما برداری اور نافرمانی ہے، رسول کی فرما برداری اور نافرمانی ہے۔ اللہ کرے ہمارے دلوں کے اندر یہ بات بیٹھ جائے، ہمارے دلوں کے اندر یہ بات بیٹھ جائے۔ آج ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ میری دکان، میرا کاروبار، میری ملازمت اور میری تجارت، جتنا میں اس کے اندر دماغ کھپاؤں گا، زور لگاؤں گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ حقیقت یہ نہیں بھائی، اللہ رب العزت کی اللہ رب کی نافرمانی کر کے بھی کبھی کامیابی ملی؟ اگر کامیابی ملی ہوتی قارون کامیاب ہو جاتا، فرعون کامیاب ہو جاتا، ابو لہب کامیاب ہو جاتا، ابو جہل کامیاب ہو جاتا، عتبہ کامیاب ہو جاتا، شیبہ کامیاب ہو جاتا۔ جو نبی علیہ السلام کے مقابلے میں کفار مکہ آئے، مشرکین مکہ آئے، وہ سارے کامیاب ہو جاتے، حتیٰ کہ عبداللہ بن ابی منافق اوپر سے کہتا تھا میں اللہ کے رسول کے ساتھ ہوں، اور نمازیں بھی پڑھتا تھا، نبی علیہ السلام کی مجلس میں شریک ہوتا، آپ علیہ السلام کے ساتھ چلتا، لیکن جب مر گیا تو ان کا بیٹا آیا، یا رسول اللہ والد کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے، نماز جنازہ پڑھا دی گئی۔ آپ علیہ السلام قبر کے اندر اترے، اس کو قبر کے اندر رکھا، آپ علیہ السلام نے لعاب دہن اپنا اس کے منہ کے اندر ڈالا اور کہا کرتا دے دیجئے، کرتا بھی اتار کے اس کے کفن کے اندر ساتھ شامل کر دیا، اس کو پہنا دیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، اے میرے نبی اگر آپ ان کی 70 مرتبہ سے زیادہ بھی استغفار کریں اللہ نے معاف نہیں کرے گا، اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، اور ان کا ٹھکانہ سجین ہے، حاویہ ہے، یہ وہی ہوں گے۔ مشرکین مکہ سے بھی زیادہ سخت ٹھکانہ منافقین کیا ہے، جو اوپر سے نبی علیہ السلام کا ساتھ دینے کی باتیں کرتے، اندر سے منافق تھے، اندر سے وہ منافق تھے۔ اصل بات کہاں آ کر آتی ہے؟ اگر ساری چیزوں کو بھی دیکھا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، اللہ رسول کی فرما برداری پر بات آتی ہے۔ جو جتنا فرما بردار ہوگا اللہ دنیا میں اتنا اسے کامیاب کریں گے، اللہ آخرت میں اتنا اسے کامیاب کریں گے، اور جتنا دین سے دور ہوگا اس حساب سے اس پر حالات بھی آئیں گے، اس پر تکلیفیں بھی آئیں گی، اس پر آزمائشیں بھی آئیں گی۔ اور بعض اوقات اللہ کی آزمائشیں آتی ہیں بندوں کو بلند مقام دینے کے لیے، جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا انسان یہ گمان کرتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم ایمان والے ہیں انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ وہم لا یفتنون، ان پر آزمائش نہیں آئے گی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ہم ضرور آزمائیں گے، یقیناً ہم آزمائیں گے، اور ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے، اس لیے تاکہ ہم دیکھ لیں دعووں میں سچے ہیں کہ نہیں، دعووں میں سچے ہیں کہ نہیں۔ لیکن آج کل آزمائش اللہ کی طرف سے آتی نہیں، کیوں؟ نماز کے وقت ہی پتہ لگ جاتا ہے اللہ کے ساتھ محبت کرنے والا کون ہے، دکان بند کر کے مسجد کے اندر آنے والا اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اپنے کام کاج کو چھوڑ کے اذان ہوئی اللہ نے بلایا مسجد کے اندر آ گیا، یہ اللہ سے محبت، اللہ رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ اللہ کی طرف سے آج کل کے دور میں کوئی بڑی آزمائشیں نہیں ہیں، صرف یہی آزمائش ہے اپنے کام کاج کو چھوڑ کے اللہ کی فرما برداری پہ آ جائے۔
اللہ کی اطاعت پہ آ جائے۔ آج کل یہی ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، شیطان ہمارے دلوں کے اندر کیا باتیں ڈالتا ہے؟ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تم فقیر ہو جاؤ گے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، اوہ تم نے خرچ کیا تم فقیر ہو جاؤ گے، اور تم نے دکان بند کی تیرا نقصان ہو جائے گا، تو نے ادھر یہ کام چھوڑ کے مسجد کے اندر گیا، پیچھے کتنے گاہک آئیں گے دوسری دکانوں پہ آ رہے ہیں، تجھے نقصان ہو جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، آج تک کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے میں نے نماز پڑھی میری دکان کا نقصان ہوا، میں نے نماز پڑھی میری تجارت کا نقصان ہوا، میں نے نماز پڑھی میں بیمار ہو گیا۔ آج تک کوئی آدمی ایسا آپ کو نہیں ملے گا دعویٰ کرنے والا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت جب کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، او نماز کی طرف، حی علی الفلاح، او کامیابی کی طرف، دنیا کی ساری کامیابیاں اللہ رب العزت مسجد کے اندر دیا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں جو بدن دیا ہے دنیا کمانے کے لیے نہیں دیا، خواہشات پر چلنے کے لیے نہیں دیا، شیطان کی بات ماننے کے لیے نہیں دیا۔ اللہ نے یہ جو مجھے وجود دیا ہے یہ اپنی اطاعت کے لیے دیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، زندگی اور موت کا جو نظام ہم نے چلایا ہے اور ہم اس میں آزمانا چاہتے ہیں، ایکم احسن عملا، ایکم احسن عملا، کون اچھے اعمال کر کے اللہ کے پاس آتا ہے۔ اللہ یہ آزمائش بندے سے لینا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں اچھے اعمال کر کے اللہ رب العزت کے پاس کون آتا ہے۔ اور یہ چھوٹی بوتی جو غمی خوشی آتی ہے، تکلیفیں آتی ہیں، اور ہر حالت میں اللہ کی طرف سے آزمائش، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، فرمایا کہ ہم تمہیں شر کے ساتھ بھی آزماتے ہیں، ہم تمہیں خیر کے ساتھ بھی آزماتے ہیں۔ اللہ نے جو زندگی اور موت کا نظام چلا یہ ہے یہ آزمائش۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، دلوں کے اندر بہت ساری باتیں آتی ہیں، یہ کام کر لو، یہ کر لو۔ قیامت کے دن جب انسان کا فیصلہ کیا جائے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرہ خیر کی ہوگی اللہ سامنے کرے گا، ایک ذرہ شر کیا ہوگا اللہ سامنے کرے گا، نامہ اعمال میں لکھا جائے گا فلاں وقت فلاں بندے نے فلاں آدمی کو دیکھا، اس کے بعد میں اس کے بارے میں منفی خیال اس کے ذہن کے اندر آیا، یہ کیوں آیا؟ پھر بندے اس کا جواب دے، فلاں عورت گزری، تو نے اس کے بارے میں یہ خیال کر لیا تھا یہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے، یہ گھر سے باہر ہی چلتی رہتی ہے، اسے کوئی کام ہی نہیں ہے، میرے بندے تو نے یہ خیال کیوں سوچا؟ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ، اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی کے اندر ہے یا اسے چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، فیغفر لمن یشاء، پھر اللہ جسے چاہے معاف کر دے، ویعذب من یشاء، جسے چاہے اللہ عذاب دے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا نظام۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، وما تخفی الصدور، جو دل کے اندر راز ہے اللہ ان سے بھی واقف ہے۔ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے، جب انسان کو اللہ رب العزت نامہ اعمال دے گا قیامت کے دن اس کے سپرد کر دیا جائے گا، جب انسان اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا، ہر خیر کی بات، ایک ذرہ خیر بھی اس کے اندر موجود ہوگی، ایک ذرہ شر بھی اس کے اندر موجود ہوگا، پھر انسان دیکھے گا، وویلا کرے گا، یا ویلتنا مالی ھذا الکتاب، ہائے میری ہلاکت، ہائے میری کمبختی، میرے نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، اس نامہ اعمال نے اس میرے نامہ اعمال نے ایک چھوٹا گناہ بھی نہیں چھوڑا، ایک چھوٹی نیکی بھی نہیں چھوڑی، ایک بڑا گناہ بڑی نیکی بھی نہیں چھوڑی، ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ میں نے کیا ہے زندگی کے اندر سارا کچھ اس نے لکھ لیا ہے۔ اور اللہ پاک جب یہ سوچ رہا ہوگا اور یہ ذہن کے اندر کہیں زیادہ تو نہیں لکھا گیا، کہیں میں نے یہ باتیں کی نہیں ہیں۔ بعض اوقات انسان باتوں میں مذاق کر دیتا ہے، مذاق میں کسی کو نیچا دکھا دیتا ہے، کسی کی تحقیر کر دیتا ہے، کسی کی حقارت کی نگاہ سے دیکھ لیتا ہے، وہ بھی اعمال نامہ میں لکھا جاتا ہے کہ فلاں بندے نے مذاق کے اندر فلاں سے یہ بات کر دی۔ تو جب یہ سوچ رہا ہوگا اور اس کی ذہن کے اندر باتیں بہت ساری نہیں آ رہی ہوں گی دنیا کی، اور تو باتوں میں بڑی باتیں ہو جاتی ہیں، اور کہے گا کہیں زیادہ تو نہیں لکھا گیا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا ولا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، جو تو نے کیا ہے وہ سامنے اللہ رب العزت لے آئے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ جو اللہ رب العزت نے وجود دیا ہے ہمیں،
اس پر نگہبان ہے۔ اگر کوئی نگہبان نہ بھی ہو اس کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج ہم قیامت کے دن انسان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اس کے ہاتھ بول کر بتائیں گے ہم سے یہ کام لیا کرتا تھا، قوم بول کر بتائیں گے وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، قوم بول کر بتائیں گے یہ کام یہ عمل ہم سے یہ لیا کرتا تھا۔ اچھا عمل لیا ہوگا تو وہ گواہ بنیں گے، برا عمل لیا ہوگا ہم سے تو وہ گواہ بنیں گے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہمارے پورے وجود کے اوپر اللہ کی قدرت، اللہ کا قبضہ ہے، اور اگر ہم غور بھی کریں اللہ رب العزت نے اگر ہم سے آنکھوں کی طاقت لے لے، کوئی ہے اللہ سے لینے والا؟ اللہ ہم سے کانوں سے سننے کی طاقت کو واپس لے لے، کوئی ہے اللہ سے لینے والا؟ انسان سانس لیتا ہے، پھیپھڑوں کے اندر آکسیجن جاتی ہے اور آکسیجن باہر نکلتی ہے، سارا نظام کون چلانے والا ہے؟ اللہ رب العزت۔ دل دھڑک رہا ہے اور خون پریشر اور پمپ کر رہا ہے، پورے جسم کے اندر سپلائی ہو رہا ہے، انسان کھاتا ہے، انسان کی غذا ہے، وہاں سے انسان کے خون کی طرف بھی غذا جا رہی ہے، اور انسان کی آنکھوں کو بھی طاقت مل رہی ہے، زبان کو بھی مل رہی ہے، ہاتھ پاؤں میں طاقت آ رہی ہے، کھانا نہیں کھاتا کمزور ہوتا جاتا ہے، پانی پی رہا پیاس بجھ رہی ہے۔ یہ سارا نظام کون چلانے والا ہے؟ ایک اللہ رب العزت چلانے والا ہے۔ اور اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ میرے بندے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ آج تو کہتا ہے میرے نظام میرے بغیر گھر کا نظام ہی نہیں چلتا، میں نہ ہوں گا تو یہ مسجد کا نظام نہیں چلے گا، میں نہ ہوں گا تو میرے محلے کے اندر لڑائیاں کیسے ختم ہوں گی، فیصلے کیسے ہوں گے۔ آج تو کہتا ہے کہ میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، ہم تو دیگرے نے من اشد منا قوہ کو میعاد نے اعلان لگایا تھا جب حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو دعوت دی اللہ کی طرف، بہت بڑے 70 فٹ ان کے قد اور ایسے طاقتور، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ درختوں کو ہاتھ سے پکڑ کے اکھاڑ لیا کرتے تھے، اور بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر انہوں نے گھر بنائے ہوئے تھے، اور ہود علیہ السلام کو کہتے ہم نے تاریخ پڑھی ہے، ہمیں پتہ ہے ہم سے پہلے لوگ اتنے طاقتور نہیں آئے اور ہم سے بعد کے لوگ اتنے طاقتور نہیں آئیں گے، من اشد منا قوہ، ہم سے کون زیادہ طاقتور؟ ہود علیہ السلام نے سمجھایا بھائی اللہ تم سے زیادہ طاقتور ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، لیکن ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات نہیں آئی۔ اللہ رب العزت نے ہوا کو بھیجا، اللہ نے ہوا کو بھیجا، ہوا نے ان کو اوپر اٹھایا اور آپس میں ایسے مارا، اور زمین کے اوپر ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے لمبے لمبے درخت پڑے ہوتے ہیں، درختوں کے تنے پڑے ہوتے ہیں، ایسے اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، آج میں اور آپ ہے ہی کمزور انسان، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَقَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو ہم نے بڑے کمزور پیدا کیا ہے، بڑا کمزور بنایا ہے، اور پھر انسان کہے کہ میرے بغیر نظام نہیں چلتا، میں ایسا میں ویسا۔ اللہ پاک اوقات یاد دلا رہے ہیں انسان کو، اے میرے بندے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ایک وقت تجھ پر ایسا بھی آیا ہے تیرا نام و نشان نہیں تھا دنیا میں، تجھے تیرا پتہ ہی نہیں تھا کہ اس نام کا، عبداللہ نام کا بندہ دنیا میں آئے گا اور وہ یہ کاروبار کرے گا اور اس کی شادی بیاہ ہوگی، اتنے بچے ہوں گے اور یہ لوگوں کے اندر اس کی جان پہچان ہوگی۔ ایک وقت تجھ پر ایسا تھا، کسی کو نہیں تھا پتہ کہ ایسا بندہ بھی دنیا میں آئے گا۔ اور خلقنا الانسان من نطفة امشاج، ہم نے تجھے پیدا کیا ہے، ایسے نہیں پیدا کر دیا لہو لعب کے لیے، کھیل کود کے لیے، جس طرح انسان گمان کرتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے کھیل کود کے لیے دنیا میں بھیج دیا، وانکم الینا لا ترجعون، دوبارہ ہمارے پاس نہیں وہ پلٹ کے آئے گا۔ یہ دھمکی اللہ پاک دے رہے ہیں، ہم پوچھ لیں گے اسے کہ اس کی جوانی کہاں گزری، اس کی زندگی کہاں گزری، اس کو ہم نے طاقت دی اس نے کہاں لگا دی، صلاحیت دی اس نے کہاں خرچ کر دی، اپنی سوچ اپنی فکر ساری دنیا میں لگا کے آ گیا ہمارے پاس، اب اسے جان دیا، اسے مال دیا، جان و مال سارا دنیا کے اندر لگا کے آ گیا، ہمارے دین پر کیا لگایا، میری عبادت پر تو نے کیا خرچ کیا، پوچھا جائے گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، تیری اوقات انسان یہ ہے، ایک گندے نطفے سے تجھے ہم نے پیدا کیا ہے، ایک پانی کے گندے قطرے سے تجھے ہم نے بنایا ہے، نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، پھر ہم نے تجھے سننے کی طاقت دی، پھر ہم نے تجھے دیکھنے کی طاقت دی، نَبْتَلِيهِ ہم تجھے آزما رہے ہیں، نَبْتَلِيهِ ہم تجھے آزما رہے ہیں، یہ سن کیسا رہا ہے، یہ دیکھ کیسا رہا ہے، زبان دی، یہ بول کیسا رہا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، فرمایا مٹی سے پیدا کیا، اور خلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو اللہ نے آگ سے بنایا،
اس لیے میرے محترم بھائیو، دنیا میں ہمارا آنا ایسا آنا نہیں، بے مقصد آنا نہیں، بلکہ اللہ رب العزت قرآن میں پچھلی قوموں کے واقعات بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے فلاں قوم نوح علیہ السلام کی قوم کو ہم نے ہلاک کر دیا، پانی کا عذاب آیا، ہم نے سب کو غرق کر دیا۔ پھر قوم عاد آئی جو کہتی تھی ہم سے بڑا طاقتور کوئی نہیں، ہم نے اس کو بھی ہلاک کر دیا۔ پھر قوم سمود آئی جو کہتی ہم سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں، وہ قوم عاد تو بڑی بیوقوف تھی، وہ پہاڑوں کے اندر مکان بناتی، ہوا آتی، ہوا سے وہ ہلاک نہ ہوتے، ہم نے پہاڑوں کے اندر مکان بنائے۔ اللہ نے عذاب کی شکل کو ہی بدل دیا، اللہ نے فرشتے کو کہا چیخ مارو، چیخ ماری، پہاڑوں کے اندر گھروں کے اندر اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ بڑی بڑی قومیں آئیں، بڑی سیانی قومیں آئیں، بڑی سمجھدار قومیں آئیں، قوم بنی اسرائیل آئی جن کو اللہ رب العزت نے بڑی نعمتوں سے نوازا، انہوں نے اللہ کی ناشکری کی، شکر ادا نہیں کیا، اللہ نے ان پر عذاب بھیجا، مختلف صورتیں عذابات کی بھیجی، پھر توبہ کرتے اللہ عذابات کو اٹھا لیتا۔ آخر اللہ رب العزت کی بات انہوں نے نہیں مانی، اللہ رب العزت نے ان کو بندر بنا دیا۔ ایک حکم تھا، کہا تم نے ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، ایک حکم۔ آج ہم کتنے حکموں کا انکار کر رہے ہیں؟ سب سے بڑا حکم نماز کا ہے، آج نماز کا انکار ہو رہا ہے، فجر کا انکار کرتے ہیں، پھر ظہر کا انکار، پھر عصر کا انکار، پھر مغرب کا انکار، پھر عشاء کا انکار، پھر اللہ کے زمین پر بھی چل پھر رہے ہیں، اللہ کی ہوا سے سانس بھی لیا جا رہا ہے، اللہ کے کھانوں میں سے کھانے بھی کھائے جا رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے مہلت ہے، ہو سکتا ہے میرا بندہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے میرا بندہ توبہ کر لے، مہلت دن بدن، اللہ پاک اگلے دن کا انتظار کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے پچھلی زندگی سے توبہ کر کے صحیح زندگی اختیار کر لے، لیکن ایک وقت آئے گا اللہ توبہ کی مہلت لے لے گا بندے، آخری سانس آ جائے گا بندے کا، پھر توبہ کرنے کا وقت نہیں ملے گا۔ بڑی قومیں ایسی ہیں اللہ نے ان کے لاڑ دیکھے، لیکن اللہ نے ان کو ہلاک بھی کیا۔ بنی اسرائیل کو ایک کہا تم نے ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، کوئی بڑا گناہ نہیں تھا ان کا، یہ نہیں کہ انہوں نے کچھ بہت بڑی نافرمانی اللہ کی کر دی، اللہ کا ایک حکم نہیں مانا۔ اللہ نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، کہا ذلیل بندر بن جاؤ۔ اللہ رب العزت نے بندروں کے اندر ان کو تبدیل کر دیا، چہرے ان کے مسح کر دے، چند دنوں کے بعد وہ مر بھی گئے۔ پہچانتے تھے اپنے ان لوگوں کو، تین لوگ ان کے اندر، ایک وہ بالکل جو ان سے لا تعلق ہو گئے، ان کو منع کرتے، کہے تم بات آ جاؤ ورنہ ہماری تمہاری بول چال ختم، ایک طرف کھانا پینا بھی ایک طرف، رہائش بھی ایک طرف، انہوں نے رہنا سہنا بھی ایک طرف کر دیا۔ ایک وہ تھے جو ان کو منع کرتے لیکن ان کے ساتھ کہتے چلو رشتہ داریاں تو ہیں نا، نہیں بات مان رہے اللہ کے نافرمانی کا، رشتہ داری تو ہے نا، اس لیے ان کے ساتھ رہتے، بات چیت کھانا پینا سارا کچھ ان کے ساتھ چلتا۔ ایک وہ تھے جو نافرمانی کر رہے تھے۔ جب عذاب آیا اللہ نے ایک طرح کے لوگوں کو بچایا، وہ کون تھے؟ جو منع کرتے تھے اور اس بات پر احتجاج کر رہے تھے جب تک تم اس نافرمانی سے باز نہیں آؤ گے ہمارا تمہاری بول چال ختم، ہمارا تمہارا اٹھنا بیٹھنا ختم، ہماری تمہاری رشتہ داریاں ختم، اس بات پر احتجاج کر رہے تھے، اللہ نے ان کو بچایا۔ باقی دونوں کو اللہ رب العزت نے بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا۔ جب اگلے دن کتاب و روایات کے اندر آتا ہے جب صبح ہوئی اور انہوں نے دیکھا یہاں سے کوئی شور کی آواز نہیں آ رہی، جب وہ اس طرف آئے اور دیکھا ان کے چہرے بدل گئے، شکلیں ان کی بدل دی، پہچانتے تھے یہ ہمارے عزیز و قارب ہے، چاچا ہے، ماموں ہے، رشتہ داریاں پہچان رہے تھے اور رو رو کر منتیں ترلے کر رہے تھے اللہ سے معافی مانگو، اللہ پاک ہم پر رحم کرے۔ اور وہ کہنے لگے بھائی اب تو اللہ کا عذاب آ گیا ہے، اب یہ واپس جا نہیں سکتا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ نے ہمیں زندگی دی، بڑی مختصر زندگی دی، ایک دن ختم ہو جانی ہے، طاقت بھی ختم ہو جانی ہے، اور یہ جو اللہ نے صحت دی ہے یہ بھی ختم ہو جانی ہے، صلاحیت دی یہ بھی ختم ہو جانی ہے، سوچ فکر اللہ نے اس وقت دی ہے سب ختم ہونے والا ہے۔ دن بدن جب انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے ہر چیز کے اندر کمزوری، آنکھ میں دیکھنے کی طاقت کم ہوتی جاتی ہے، کانوں میں سننے کی طاقت کم ہوتی جاتی ہے، منہ میں چبانے کی طاقت کم ہوتی جا رہی ہے، بات سمجھانے کا ڈھنگ بھی اللہ پاک واپس لے لیتے ہیں، بات کو سمجھنے کی صلاحیت بھی ایسے ایسے کم ہوتی جا رہی ہے، چلنے کی قوت ختم ہوتی جا رہی ہے، پکڑنے کی قوت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں ابھی اللہ نے صحت دی ہے، ابھی موقع ہے، ہم اللہ رب العزت کو کچھ وقت دیں، اللہ کی فرما برداری کریں، اللہ کے اطاعت میں زندگی گزاریں۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر ایک وقت موت آئے گی اور زندگی مثل برف ہو رہی ہے کم،
چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم. برف ہوتی ہے نا، پانی ٹھنڈا کر لیں وہ کام میں آ جاتی ہے، پانی بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، ورنہ اس کا کام کیا ہے؟ پگھلنا. جتنا بھی اس کو محفوظ کر لو، کپڑے لپیٹ لو، اس نے پگھلنا ہے، ختم ہونا ہے، پانی بن جانا ہے. ہماری زندگی بھی ایسی چپ کے آہستہ آہستہ، ایک سیکنڈ سے ایک منٹ، ایک منٹ سے ایک گھنٹہ، ایک گھنٹے سے ایک دن، پھر ایک دن سے ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال. کتنے سال ہمارے گزر گئے، ہم نے پرواہ ہی نہیں کی. تو بھئی اللہ کو ہم نے جواب بھی دینا ہے، اس لیے سب سے بڑا حکم اللہ کا نماز ہے. اب